السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان ہے۔ تو آج کی ابتدا کرتے ہیں ہم قربان عید کے حوالے سے۔ تو یہ قربانی کی عید ہوتی ہے، یہاں پہ تمام مسلمان قربانی کرتے ہیں اور گوشت تقسیم کرتے ہیں، ہر بندہ گوشت کھاتا ہے۔ تو اس حوالے سے ہم نے ایک یہ چھوٹی سی مختصر سی ویڈیو بنائی ہے کہ جس میں ہم آپ کو یہ بتانے والے ہیں کہ گوشت خوب کھائیں، مزے سے کھائیں، لیکن ایک بات ضرور یاد رکھیں کہ اس پر جو ہوتا یہ ہے کہ گوشت ہر مزاج پہ صحیح کام نہیں کرتا، کیونکہ کسی کا مزاج گرم ہے، سرد ہے، خشک ہے، تو اس طرح کسی کو وہ فائدہ دیتا ہے، کسی کو فائدہ نہیں دیتا۔ ویسے تو قربانی والے گوشت میں شفا ہی شفا ہے، لیکن پھر بھی ہم نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے کہ ہم اپنا یہ علم دوسروں تک بھی پہنچائیں تاکہ وہ بھی اس سے استفادہ کر کے تو بہترین نتائج حاصل کریں۔ تو ہم یہ بتاتے ہوئے بالکل بھی گھبراہٹ نہیں ہوگی کہ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ گوشت جو کھانے سے ہمارے ہاں پرابلمز کریٹ ہوتی ہیں وہ اکثر گیس کی انڈائجیشنس، گیس کی پرابلمز ہوتی ہیں، کھانا صحیح سے ہضم نہیں ہوتا تو پیٹ میں درد کی شکایت ہو جاتی ہے اور تذابیت کا شکار ہو جاتی ہے، جلن ہوتی ہے، معدے میں سوزش ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم کھاتے بڑا دبا کے ہیں۔ تو دوسری بات کہ فریزروں میں گوشت جمع نہ کیا جائے، غریبوں میں تقسیم کیا جائے تاکہ وہ بھی پیٹ بھر کے کھائیں۔ تو ہم اپنی جو بھی ریسیپیز اس حوالے سے کھائیں گے، جو بنائیں گے، تو اس میں جو چند مسالے ضروری ایڈ کرنے ہیں ان کے بارے میں ہم تھوڑا سا بتائیں گے آپ کو۔ تو اس سے پہلے میں اپنے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ایڈوانس عید مبارک کہتا ہوں۔ تو میری طرف سے سب بہن بھائیوں کو عید مبارک۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ان خوشیوں اور اس پر مسرت لمحات میں صحیح طریقے سے اس کو انجوائے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو چلتے ہیں ہم ان مثالوں کی طرف جو ہماری ہانڈی میں بادی پیدا کرتے ہیں، جو ہمارے جسم میں جا کے سائیڈ افیکٹس کرتے ہیں۔ تو وہ ہیں یہ بازاری مسالے۔ تو بازاری مسالوں سے بچیں خدارا، اور اپنی ہانڈی میں مختصر، جامع اور سادہ مسالے استعمال کریں تاکہ وہ کھانے میں خوب مزے ہو، مزیدار ہوں، لذیذ ہوں، آپ انجوائے کریں اور ہمیں دعائیں دیں۔ تو بات یہ ہے کہ جیسے ہی ہم یہ گوشت وغیرہ جس طرح عام روٹین میں کھاتے ہیں تو سب سے پہلے وہ ہمارا ڈائجسٹو سسٹم خراب کر دیتے ہیں۔ تو ان سے بچنے کے لیے چلتے ہیں ہم اپنے ان مثالوں کی طرف کہ جس کو ہم اپنا کے تو خوب انجوائے کریں گے، اچھا کھائیں گے، دبا کے کھائیں گے، اور الحمدللہ وہ ہمارے جزو بدن بھی بنے گا، الحمدللہ ہمیں طاقت بھی دے گا۔ تو سب سے پہلی بات کہ جیسے ہی آپ بڑا گوشت، گائے کا گوشت پکانا شروع کریں گے تو اس کو ہلکا سا ایک ابال دے دیں، اور جو جھاگ اس کے اوپر آتی ہے، جو پانی آتا ہے، وہ پانی اتار دیں۔ اس کے بعد اس کو آپ جیسے بھی پکائیں تو بہترین پکے گا۔ دوسری بات، جب بھی آپ ہانڈی بنائیں، جب بھی آپ گوشت بنا ہوا کھائیں، کباب کھائیں، ٹکے بنائیں، کچھ بھی، تو آئیے چلتے ہیں ہم اپنے مسالہ جات کی طرف۔ تو ان میں جو ہے وہ آپ نے ٹماٹر اور پیاز وغیرہ تو ڈالنے ہی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کمپلسری جو چیزیں آپ استعمال میں لائیں ان میں لہسن سر فہرست ہے، اور اس کے بعد ہے ہلدی، اور اس کے بعد ہے ادرک، اور اس کے بعد جو آپ استعمال کریں گے اپنے ڈائجسٹو کو امپروو کرنے کے لیے زیرہ سفید، کالی مرچ، میتھی، اور سب سے بڑی بات سبز خشک دھنیے کا استعمال مت بھولیے گا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو بالکل سمپل ہیں لیکن آپ کو خوب کھانے میں خوب مزہ دیں گی۔ اگر ہو سکے
تو بڑی الائچی گرائنڈ کر لیں یا اس کے دانے بھی نکال کے اس میں آپ ڈال سکتے ہیں گرائنڈ کر کے. یہ بھی آپ کو بہت بہت فائدہ دے گی انشاءاللہ تعالی. تو یہ سب چیزیں میں پھر ایک بار ریپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو ذہن نشین ہو جائے. سب سے پہلے پھر بتاتا ہوں، زیرہ سفید، ہلدی، ادرک، کالی مرچ، سبز خشک دھنیا، لہسن، میتھی خشک، بڑی الائچی. ان چیزوں کا استعمال آپ کی زندگی میں کمال کر دے گا. آپ جسٹ ایک بار ٹرائی کر کے دیکھیں کہ یہ مسالہ جات ڈالنے سے آپ کو بالکل بھی کوئی نقصان نہیں ہوگا، اور اللہ کے فضل سے گوشت جو ہے وہ جزو بدن بھی بنے گا، طاقت بھی دے گا، اور لگے گا کہ آپ کو بھی بھوک باقی ہے اور آپ اور زیادہ کھا سکتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی عید قربان کو خوب انجوائے کریں، مزے کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اپنے بھائی کو جیسا کہ مختلف ممالک میں دیکھا جا رہا ہے، پسند کیا جا رہا ہے، سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوسرے دوستوں تک بھی شیئر کریں تاکہ اس موقع پہ وہ بھی فائدہ اٹھا سکیں. تو ملتے ہیں ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. تب تک ہمیں اجازت. پاکستان زندہ باد.